بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، اس کہانی کو ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگا ہے اور آپ کے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ لڑکانہ کے پرانے لوگوں کو آج بھی ذوالفقار علی بھٹو اور ایک درویش صفت فقیر شخص جمعہ فقیر کی دوستی یاد ہوگی۔ یہ واحد شخص تھا جو بھٹو صاحب سے مذاق بھی کرتا تھا اور طنزیہ جملے بھی کس دیتا تھا۔ جمعہ فقیر ذات کا سومرو اور تعلق کمبر کے ایک گاؤں کور سلیمان کا تھا، مگر کمبر چھوڑ کر لڑکانہ میں رہنے لگا تھا۔ اکثر لڑکانہ کی گلیوں اور رستوں پر اپنے گدے کے ساتھ نظر آتا تھا۔ جمعہ فقیر کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ گوشت مارکیٹ جاتا اور وہاں کے تمام ذبح کیے گئے جانوروں کی باقیات اپنے گدے کے گدھڑوں میں ڈالتا اور پھر لڑکانہ کے آوارے کتوں کو وہ شچیڑے اور باقیات کھلاتا۔ اس طرح وہ کتے بھی جمعہ فقیر کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ فقیر جہاں جاتا اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ذوالفقار قادری لکھتے ہیں کہ ایک بار میں نے اسے ایک چائے کا کپ دیا تو کہنے لگا، کس خوشی میں چائے پلا رہے ہو؟ تو قادری صاحب نے کہا کہ فقیر امام کی سبیل ہے۔ تو جمعہ فقیر نے کہا، اماموں سے کیسا حساب لا دے؟ اپنی دھن میں مگن فقیر کی باتیں صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوتی تھی۔ ایسی گفتار عام آدمی سے ممکن نہیں ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی دوستی کا تعلق اس وقت قائم ہوا جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے۔ جمعہ فقیر خود چل کر المرتضیٰ نہیں گیا تھا، بلکہ بھٹو خود چل کر اس فقیر کو دوست بنانے کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی نے بھٹو صاحب سے کہا کہ لڑکانہ شہر میں ایک فقیر ایسا ہے جس کی باتوں میں کمال کی دانائی چھپی ہے۔ تو بھٹو صاحب کو بہت تجسس ہوا اور انہوں نے فقیر کو اپنے گھر لانے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجا۔ جب کارندوں نے اسے کہا کہ بھٹو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھٹو کا نوکر ہوں، جاؤ میں نہیں جاتا ان کے پاس۔ بھٹو صاحب کو جب نوکروں نے بتایا کہ ایسا کہہ رہا ہے تو بھٹو صاحب اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ فقیر سے ملنے نکل کھڑے ہوئے۔ جمعہ فقیر بھٹو کو کینیڈی مارکیٹ میں ایک پیپل کے درخت کے نیچے اپنے گدے کو گھاس کھلانے میں مشغول ملا۔ بھٹو صاحب گاڑی سے نیچے اترے اور فقیر کے پاس پہنچے۔ فقیر نے دیکھتے ہی کہا، بھٹو کیسے بھول پڑے ہو؟ تو بھٹو صاحب نے جواب دیا کہ فقیر حاضری کے لیے آیا ہوں۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں کوئی استاد ہوں جو حاضری بھرنے میرے پاس آئے ہو۔ بھٹو صاحب نے کہا، چلیں یار دوستی کر لیتے ہیں۔ جمعہ فقیر نے کہا، دوستی رکھنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ اس پر بھٹو صاحب نے کہا، تم دوستی رکھ کر تو دیکھو، باقی تم مرضی کے مالک ہو۔ اپنے گدے کے ساتھ بیٹھے جمعہ فقیر نے کہا کہ میرے در پر چل کر آئے ہو، یوں خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اور اس طرح گلیوں میں گھومنے والے اس فقیر کی ذوالفقار علی بھٹو سے دوستی ہو گئی۔ جمعہ فقیر سے بھٹو کبھی کبھار وقت نکال کر ملنے آتا رہا اور یوں دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ جب بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو المرتضیٰ کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد بھٹو فقیر سے ملنے آیا اور فقیر سے کہا، میرے حق میں دعا کرو۔ فقیر نے کہا، لگتا ہے وزیر اعظم بن کر خوش نہیں ہو، چلو پھر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے گدے پر بیٹھ کر جمعہ بنو، میں بھٹو بنتا ہوں۔ بھٹو نے کہا، مجھے منظور ہے، مجھے اپنا گدا دو۔ کئی وزیر مشیر بھی ساتھ تھے جو یہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ اچانک فقیر نے کہا، بھٹو میں تجھے اپنا گدا نہیں دوں گا، میرے پاس بس یہ ایک ہی گدا ہے، تمہارے پاس پہلے سے بہت ہی گدے موجود ہیں، پہلے انہیں تو سنبھال لو۔ یہ سنتے ہی بھٹو صاحب کی بے اختیار ہنسی نکل گئی اور ہنسے ہنسے دوہرے ہو گئے۔ اس وقت وہاں موجود سارے افسران کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب بھی لڑکانہ آتے وقت نکال کر فقیر سے ملنے ضرور آتے۔ جمعہ فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، بس بھٹو صاحب پتہ کرتے کہ فقیر کہاں ملے گا، وہاں پہنچتے اور گھڑی بھر ملتے ضرور تھے۔ جمعہ فقیر کا آخری ٹھکانہ قبرستان میں بڑی ایک جھونپڑی تھی۔ بھٹو نے فقیر سے کہا، تمہیں گھر بنوا کر دیتا ہوں۔ فقیر بہت جلال میں آ گیا اور کہنے لگا، آج بول دیا ہے، آئندہ بولا تو تمہاری میری یاری ختم۔ ایک بار بھٹو صاحب موہنجو داڑو کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی بولے کہ جمعہ فقیر سے ملنا ہے۔ پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جمعہ فقیر کے ملنے کے امکانات ہوں۔ قافلہ چلا اور بلاخر جمعہ فقیر باقرانی روڈ پر اپنے گدے کے ساتھ نظر آ گیا۔ بھٹو صاحب اس سے ملے اور کہا، فقیر آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ فقیر بولا، ایک شرط پر، کھانا ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے۔ بھٹو نے پوچھا، وہ کیوں؟ فقیر بولا، یہ جو تمہارے آدمی ساتھ ہوتے ہیں بڑے بھوکے ہیں، سارا یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو نے یہ بات سنتے ہی کہکا لگایا اور بولے، آپ کی شرط منظور ہے۔ تو فقیر نے کہا، ایک اور بھی شرط ہے، سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، تم اور میں کھانا کھائیں گے، لیکن میرے گدے نے کیا قصور کیا ہے
क्या इसका पेट नहीं है? भुट्टो ने कहा मंजूर है फ़कीर, मंजूर है। दावत से 1 घंटा पहले भुट्टो साहब ने उसी वक्त के डिप्टी कमिश्नर लड़काना खालिद अहमद खरल और एसपी मोहम्मद पिंजल जुनेजो को अहकामात दिए कि जुमा फ़कीर को अल-मुर्तज़ा लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर और एसपी ने डीएसपी इनायतुल्लाह शाहानी से कहा कि जुमा फ़कीर को ढूंढो और उसे प्रोटोकॉल में अल-मुर्तज़ा लेकर आओ। जब डीएसपी जुमा फ़कीर को ढूंढने में कामयाब हुए तो फ़कीर ने अकेले जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा हम दोनों की दावत है, वरना जाओ मैं नहीं चलता। अफसरान बहुत परेशान हो गए और ये बात भुट्टो तक पहुँच गई, जिस पर भुट्टो साहब ने कहा जैसा जुमा फ़कीर बोलता है वैसा ही किया जाए। और इस तरह जुमा फ़कीर ने भुट्टो साहब के साथ अकेले में दावत खाई और अपने गधे को भी खूब घास खिलाई। तो नाजरीन, ये थे हमारे भुट्टो साहब का वो चेहरा जो आज तक हमसे पिनहा था।